اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، مجھے اسی پہ ایک بات یاد آ گئی، وہ میں ضرور یہاں پر ابھی یہاں پر وہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک یہودی کا بچہ تھا، یہودی کا بچہ، اس کا باپ وصال کر گیا، امیر تھے، لیکن جب باپ وصال کر گیا، اس کا باپ کا انتقال ہوا، تو امیری سے غریبی کا سفر شروع ہو گیا۔ یہ حالات یہاں تک آ گئے کہ غربت میں اس قدر وہ پس گئے کہ اس کی والدہ کے لیے جوڑا کپڑے کا پہننے کے لیے بھی نہیں تھا۔ ایک کپڑے کا جوڑا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور اس نے ماں کو دیکھا تو دیکھ کرنا برداشت نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس جاؤں گا اور چچا کے پاس جا کر چچا سے کہوں گا کہ چچا مجھے جوڑا دے، کپڑے دے، میری تو خیر ہے لیکن میری ماں کا جسم جو ہے نا وہ جگہ جگہ سے نظر آتا ہے، تو یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر ماں نے روکا کہ نہیں، چچا کے پاس نہ جا۔ غربت وہ چیز ہے کہ جس میں ہر کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ماں نے روکا لیکن بچہ چلا گیا چچا کے پاس، اور چچا کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا، چچا جان ہم غریب ہو چکی ہے، میری والدہ غریب ہو چکی ہے، میری والدہ کے پاس پہننے کے لیے جوڑا نہیں ہے، ایک ہی جوڑا ہے اور وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ چچا تو مہربانی کر، تو رحم کر، اور ایسا کر کے مجھے ایک جوڑا دے تاکہ میں اپنی ماں کو پہنا سکوں۔ چچا نے اس کو ڈانٹ کر، اس کو جھڑک کر اور ڈانٹا جب بچے کو، تو وہ بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آ رہا تھا، تو راستے کے اندر ایک شخص نے اس کو دیکھا اور پوچھا، بیٹے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے اپنی ساری داستان سنائی، روداد سنائی اس کو ساری۔ جب اس نے سنی، اس نے کہا کہ میرا چچا اس کے پاس گیا کپڑے لینے کے لیے، میرے چچا نے مجھے کپڑا نہیں دیا، تو میں واپس اپنی ماں کے پاس روتا ہوا جا رہا ہوں۔ میری ماں کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی کپڑا اور جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ وہ کہنے لگا، تجھے ایک ایسا در نہ بتاؤں، تجھے ایک ایسا در نہ بتاؤں کہ اس در پر اگر غیر بھی گیا ہے تو وہ خالی نہیں آیا ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ کون سا در ہے؟ کہہ رہا در تو بتاتا ہوں، لیکن وہ نبی ہے مسلمانوں کا اور نبی ہے وہ مومنین کا، اور تو اس در پر جانا تو صحیح لیکن پہلے ماں سے پوچھ کر جانا، تیری ماں اجازت دے تو پھر اس در پر جانا۔ اس کا بتاؤ تو صحیح۔ کہہ رہا نبی علیہ السلام وہ سین حرم کے اندر بیٹھے ہوں گے، وہ سین حرم کے اندر، اور ان کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جو چاہو مانگ لو وہ سب عطا کر دیتے ہیں۔ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو مانگنے کے لیے آتا ہے، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ بیٹا ماں کے پاس گیا، ماں چچا نے دوڑا دیا، چچا نے ڈانٹا، چچا نے پریشان کیا، اور چچا نے پہننے کے لیے کپڑا نہیں دیا۔ میں واپس آ رہا تھا، ایک شخص راستے میں ملا ہے اور اس نے مجھے پتہ بتایا ہے مومنوں کے نبی علیہ السلام کا، مسلمانوں کے نبی کا۔ اے ماں مجھے اجازت دے کہ میں اس نبی علیہ السلام کے پاس جا کر تیرے لیے کپڑے لا سکوں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا وہ نبی ایسا ہے کہ اس کو جو دیکھ لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ نبی ایسا ہے، وہ ایسے نبی علیہ السلام ہے کہ ان کے پاس اگر تو گیا تو مجھے ڈر یہ ہے کہ تیرا پہلا دین چلا جائے گا، تو اس دین کو قبول کر لے گا۔ بیٹا کہنے لگا، ماں مجھے جانے دو، جا کر کپڑے کی بات بعد میں کروں گا، پہلے یہی بات کروں گا کہ کپڑے دینے ہیں تو دیں لیکن میں تیرا دین قبول۔ بچہ تھا، بچہ۔ ماں نے اجازت دی، گیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ نبی علیہ السلام میرے آقا سین حرم کے اندر تشریف فرما ہے۔ کریم آقا علیہ السلام جب وہاں تشریف فرما ہے نا، تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بچہ حاضر ہوا اور جا کر ہی کہنے لگا کہ میں ایک حاجت سے آیا ہوں، اور بات پہلے بتا دوں، میری حاجت پوری کرنا چاہیں تو کر دیں، لیکن میں پہلے بتا دوں کہ آپ کا دین قبول۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مسکرایا، میرے آقا فرمانے لگے، بچے بات تو بتا، بات کیا ہے؟ حاجت کیا؟ اپنی حاجت تو بتا، تو حاجت کیا رکھتا ہے؟ اس نے کہا میری حاجت یہ ہے کہ میری ماں کے جگہ جگہ سے کپڑے پھٹ چکے ہیں، ایک جوڑا ہے، ہم امیر تھے غریب ہو گئے۔ چچا کے پاس گیا، چچا نے دوڑا دیا، چچا نے پریشان کیا، ڈانٹا، روتا ہوا میں جا رہا تھا اپنے گھر، تو راستے میں کسی نے آپ کا پتہ بتایا ہے کہ اس نبی علیہ السلام کے پاس چلا جا،
وہ تیری حاجت پوری کریں گے، تمنا پوری کریں گے۔ میں آپ کے پاس کپڑے لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن پہلے بتا دوں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دوبارہ مسکرائے اور میرے آقا نے اپنی چادر اتار کر اس بچے کے کندھوں کے اوپر ڈال دی۔ وہ چاہتا ہے جا تو اپنی ماں کا جسم ڈھانپ، یہ باتیں بات کی ہیں تو اپنی ماں کا جسم ڈھانپ۔ وہ دوڑا، خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ چچا نے دوڑا دیا تھا لیکن کپڑا نبی علیہ السلام نے دیا۔ وہ گیا، سیدھا گیا ماں کے پاس اور ماں کو کپڑا دیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا دین تو بدل کر نہیں آ گیا؟ نہیں اماں، دین بدل کر نہیں آیا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کپڑا دینا ہے تو دے، لیکن تیرا دین بدلوں گا نہیں۔ اب ماں نے جب دیکھا نا کپڑا، اور ماں نے جب کپڑا اوڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے دل کی دنیا بدل دی اس کی۔ اب جو ماں بچے کو منع کر رہی تھی کہ تو نے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا، وہی ماں کہہ رہی ہے بیٹا تجھے پتہ نہیں، تو چچا کے پاس گیا، تو رشتہ دار کے پاس گیا، اس نے تجھے دوڑا دیا، تجھے پریشان کیا، ڈانٹا اور کپڑا نہیں دیا، اور تو اس نبی کے پاس گیا ہے، اس نے تجھے کپڑا دے دیا ہے، تو ایسے ہی نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہیے۔ ایسے نبی کا کلمہ پڑھنا۔ آپ سوچو، بیٹے کو کہنے لگی بیٹا میرے بچے سوچ، جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا، جو غیروں پر اتنا مہربان ہو وہ اپنوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ تو یہ در مصطفیٰ ایسا در ہے کہ جہاں پر غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے ہیں۔